نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس واقعہ کو علامہ ابن الحسن عباسی نے اپنی کتاب ترغیب المسلمین کے صفحہ نمبر 3 پر نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں چند دن قیام فرمایا۔ اس وقت تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی دعوت کی اپنی رہائش گاہ پر۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے اور ایک مجلس میں جب جمع ہوئے، اس وقت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان آیا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، وہاں پر رہائش پذیر تھا۔ وہ آ کر اس نے سلام کیا اور بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت شیخ صاحب کے قریب بیٹھ گیا اور ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ تو شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں، آپ سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، تو میں کیا معاف کروں؟ کون سی بات ہے معاف کروں؟ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر کوئی وجہ تو بتائیں، کس لیے معاف کروں، کون سی بات ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، بتا دیں۔ تو اس نوجوان نے عرض کی کہ حضرت جی اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، جب تک آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے میں وجہ نہیں بتاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں لب و لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے، اب بتاؤ کیا وجہ ہے۔ جب حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تو اس نوجوان نے عرض کی حضرت واقعہ یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں رہنے والا ہوں، آپ کا تذکرہ میں نے سنا، آپ کے علم و فضل کے واقعات سنے تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ میں اس انتظار میں تھا اگر کبھی شیخ الحدیث صاحب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو میں ان کی ضرور زیارت کروں گا، لیکن قسمت کی بات ملاقات نہ ہو سکی، زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ چند دن پہلے میں جب مسجد نبوی میں پہنچا، میرے ساتھ دوسرے دوست اور ساتھی بھی تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں نوافل ادا فرما رہے تھے، تو مجھے ایک ساتھی نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے وہ شیخ الحدیث صاحب جن کے متعلق آپ پوچھتے رہتے ہیں، جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، جن کی زیارت کے آپ مشتاق ہیں، یہ ہیں حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عرض کرنے لگے حضرت میں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرے ذہن میں آپ کا ایک تصور تھا، وہ میں نے اپنے طور پہ بنایا ہوا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں،
اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو ان کا لباس پھٹا پرانا لباس ہوگا، بہت سادے ہوں گے، ان کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک اپنا تصور بنایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے نوافل پڑھتے ہوئے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی، آپ کا حلیہ مبارک دیکھا، آپ کی وجاہت دیکھی، آپ کا لباس دیکھا، تو وہ تصور تو میرا ٹوٹ گیا۔ جو میں نے خود بنایا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ تو نہیں تھا۔ جب وہ تصور ٹوٹ گیا تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی آپ سے کہ اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے۔ جب میرے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی تو میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی، اور ملاقات کیے بغیر میں واپس لوٹ گیا، گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا، رات کا وقت تھا، میں بستر پہ سویا۔ جب مجھے نیند آئی تو مجھے نیند میں ایک خواب ملا، اور اس خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت غصے کے عالم میں ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے متعلق بدگمانی کرتے ہو تو میرے شہر مدینے سے نکل جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اگر تم میرے موسیٰ کے متعلق بدگمانی رکھتے ہو تو میرے شہر مدینے سے نکل جاؤ۔ کہتا ہے میں کانپ اٹھا، کپ کپا اٹھا، فوراً میں نے معذرت چاہی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں، میں بدگمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں محمد بھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو نوجوان کہتا ہے، میری آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہوا تو سخت پریشان تھا، بے قراری کے عالم میں آپ کی تلاش میں نکلا۔ آپ کی قیام گاہ کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں تلاش کرتا رہا لیکن آپ نہیں ملے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی، حسن اتفاق سے میں جہاں پہنچ گیا، مجھے پتہ چلا کہ آپ جہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ کی خدمت میں فوراً حاضر ہوا، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھر بہت روئے۔ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت روئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اپنی امت کے علماء سے، اپنی امت کے اولیاء اللہ کرام سے کتنی محبت ہے کہ جو ان سے بدگمانی کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی اللہ والے کے متعلق بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ شیطان کا اور نفس کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر بڑا حملہ شیطان کا اسی کے متعلق ہوتا ہے کہ مریدین کو اپنے شیخ کے متعلق بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بندہ بدگمان ہو جائے تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ کی طرف سے جو اس کو فیض مل رہا ہوتا ہے، شیخ کی طرف سے جو اس کو انوارات اور کیفیات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بدگمانی کی وجہ سے رک جاتی ہیں اور وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اللہ والوں سے بدگمان کرے، اولیاء اللہ کرام سے لوگوں کو بدگمان کرے، علماء حق، علماء کرام سے لوگوں کو بدگمان کرے۔ اسی طرح
شاگردوں کو اساتذہ سے بدگمان کرے، مقتدیوں کو ائمہ سے، امام صاحب سے بدگمان کرے، اور عام لوگوں کو اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نیک لوگوں سے بدگمان ہو جائے تو پھر بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ولی اللہ ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی شیخ ہو، پیر ہو، اس کی بدگمانی کی وجہ سے اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کسی سے بدگمان ہو جائیں تو اللہ والوں کی مرتبے میں، مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بدگمانی کرتا ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آج کا دور جو ہے نا یہ بدگمانی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ شیطان نے لوگوں کو سمجھ لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ ان کو اللہ والوں سے بدگمان کرو، علماء کرام سے بدگمان کرو، نیک لوگوں سے بدگمان کرو۔ تو میری درخواست ہے کہ جب کبھی ایسا موقع پیش آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور اس وسوسے کو ٹالا کرو، رد کیا کرو۔ اللہ والوں کے متعلق بدگمان نہ ہوئے کرو، حسن ظن رکھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے نا اللہ والوں کی برکات نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم بدگمان ہو جائیں گے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی محبت اور قدر نصیب فرمائیں، حسن ظن نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔